ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان کو اس کی کوشش کا صلہ دیا جائے۔ قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھا گیا اور انسان کی موت کب آئے گی اس کو بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ ان دونوں کو چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اگر بندوں کو موت کا ٹائم، موت کا وقت معلوم ہو جاتا کہ فلاں وقت کے اندر ہمیں انتقال کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ برے کام کرتے رہتے اور ناجائز کاموں کے اندر مصروف رہتے، اور موت کا وقت تو ان کو پتہ ہی تھا، جب آخری وقت آتا تو 5 منٹ پہلے توبہ کر لیتے۔ تو اس طرح سے لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق موت کا وقت بھی چھپا کر کے رکھا اور قیامت کے وقت کو بھی مخفی رکھا۔ اس کے بعد میں جو یہ فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا صلہ دیا جائے گا، تو آیت کریمہ کا یہ حصہ قیامت کے واقع ہونے کی دلیل ہے کہ قیامت کے وقوع کے بعد میں جزا اور سزا قائم ہوگا۔ اگر قیامت واقع نہیں ہوتی تو نہ تو نیک لوگوں کو ان کا صلہ ملتا اور نہ برے لوگوں کو ان کا عذاب دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جان کو اس کی سعی کا صلہ دیا جائے، تو اس لیے قیامت قائم ہوگی تاکہ اچھے برے لوگوں کو ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، پس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا، یہ اپنے حبیب علیہ السلام کے توسط سے سب کو خطاب ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو اور جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق نہ چلو۔ پھر فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آیات کریمہ گزری تھی ان میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے قریب گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوا، پھر وادی مقدس پر پہنچے، جوتے نعلین اتارنے کا حکم دیا۔ اب آگے سلسلہ کلام ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ہی عصای، کہا یہ عصا عصا ہے، اتوکأ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فی مآرب اخری اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو، فالقاھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ تھا، قال خذھا ولا تخف فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، سنعیدھا سیرۃ الاولی ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ ایک معجزہ ہوا۔ پھر فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ملا لو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کلام کیا،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب پتہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کی حکمت کے بارے میں علماء نے کئی وجہ بیان فرمائی کہ جو شخص کسی معمولی چیز کی بہت زیادہ افادیت اور اس کا فائدہ اور اس کے منافع بتانا چاہتا ہے، اہمیت بتانا چاہتا ہے، تو پہلے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو اس طرح سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اس چیز کی افادیت اور اس کے فائدے جب بتائے جاتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا تو آپ نے بتا دیا کہ میں اس سے یہ کرتا ہوں کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے بعد میں اس عصا کے جو بڑے فائدے تھے ان کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عصا اژدہا بھی بن جاتا ہے، اس کو سمندر پہ مارو تو سمندر میں 2 حصے ہو جاتے ہیں، اس کو اگر پتھر پہ مارو تو اس سے پانی بھی نکلتا ہے۔ تو یہ جو سوال تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اس لیے سوال کیا گیا تاکہ آنے والے بڑے فائدوں کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اور اس کے بعد میں اس کو ظاہر فرمایا کہ بظاہر تو یہ ایک لکڑی ہے جس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کے پھر بڑے فائدے بتا دیے کہ اس لکڑی سے اژدہا بھی بن سکتا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوگا جو انسان کی عقل سے بالا ہے۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار پر مطلع ہوئے، جو درخت سے آسمان کی طرف جا رہے تھے، فرشتوں کی تسبیح سنی، تو یہ حیرت انگیز چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی، تو اس سے آپ پر ایک رعب طاری ہو گیا تھا۔ تو اس رعب سے باہر لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کو اور رعب کو کم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی ایک الگ کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے دوسرے باتوں میں لگایا جاتا ہے تاکہ اس ہیبت سے اس کا ذہن ہٹ جائے۔ تو اللہ کے انوار اور فرشتوں کی تسبیح بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اس کیفیت سے جو ہے وہ واپس لانے کے لیے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کا جواب دینے کے اندر مگن ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس کے بعد میں آگے ایک چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اس پر سوال یہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل، سارے رسولوں میں سب سے افضل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا اللہ نے کلام نہیں فرمایا؟ اور کیا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما کر کے اللہ نے آپ کی فضیلت کو ظاہر فرمایا؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اپنے محبوب سے بھی اللہ نے کلام فرمایا۔ آپ معراج کا واقعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اس نے اپنے عبد مکرم کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے لامقام ملا کر کے بات کی، کلام فرمایا۔ تو شب معراج اللہ نے اپنے حبیب سے کلام کیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا اسے مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے جو بات کی، جو کلام فرمایا، وہ نہیں بتایا، وہ ایک راز رکھا، صرف اتنا بتایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف وحی کی جو کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی وہ راز میں نہ رکھی، لیکن محبوب کا جو کلام تھا اس کو راز میں رکھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے حبیب کی امت کو بھی کلام سے شرف یاب فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کلام فرمایا گیا وہ کلام جو ہے امت سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی کیفیت الگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے وہ۔
تو یہ ایک جو کلام کی لذت ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی کلام فرمائے گا، جیسا کہ حضرت صفوان سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے سوال کیا، اے ابن عمر، کیا آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے نجوہ کے بارے میں، سرگوشی آہستہ بات چیت کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نزدیک کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ پھر دوبارہ فرمائے گا کہ بار بار اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ رکھا، آج میں تم کو بخش دیتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے حبیب کی امت سے کلام فرمائے گا۔ تو یہ کلام جو دنیا میں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا، اور معراج میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام فرمایا۔ اس کے بعد میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا کے بارے میں پوچھا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عصا کے فائدے ہیں کہ جب تم کسی ایسے کنویں پر جاؤ جس کی رسی چھوٹی ہو تو تم اس کے ساتھ عصا کو جوڑ کر کے پانی نکال سکتے ہو، اور جب تم سفر میں ہو، سخت دھوپ ہو، گرمی ہو، تو تم زمین میں اس کو گاڑ کر کپڑا پھیلا کر کے سایہ حاصل کر سکتے ہو، اور جب تم زمین کے کیڑے مکوڑوں یا حشرات الارض سے خطرہ محسوس کرو تو عصا کے ذریعے ان کو مار سکتے ہو، اور تم اس کی مدد سے بکریوں سے درندوں کو دور کر سکتے ہو۔ تو یہ عصا کو ہاتھ میں رکھنا یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا، عصا رکھنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور مومن کی علامت ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر جو بزرگ ہو جاتے ہیں وہی عصا رکھتے ہیں، اور اگر کوئی جوان آدمی عصا رکھے گا تو لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو جوانی میں ہی لکڑی لے کر کے گھوم رہا ہے۔ تو عصا اگر بزرگ لوگ رکھیں تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا عصا رکھنے سے 6 فضیلتیں ملتی ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، نیک لوگوں کی زینت ہے۔ انبیاء کرام عصا رکھتے تھے، اور نیک لوگوں کو بھی دیکھا گیا اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، اور دشمنوں کے خلاف یہ ہتھیار ہے۔ اور خاص طور سے ابھی جب پچھلے مہینوں موب لنچنگ کا ماحول چلا تھا، مسلمانوں کو جگہ جگہ گھیر کر کے پریشان کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی ہمارے بہت سارے علماء نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فولڈنگ والا جو عصا آتا ہے اس کو اپنے سفر میں اپنے ساتھ میں رکھیں، تاکہ ایسے موقع پہ اگر کوئی غیر پریشان کرے تو اپنا بچاؤ اور جو ہے وہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے اور کمزوروں کا مددگار ہے، اور منافقین کے لیے باعث پریشانی ہے یہ، اور عبادات میں زیادتی کا باعث ہے۔ اب چونکہ یہ ایک الگ تفصیل طلب تشریح ہے، بہرحال آپ نے ان کو بیان فرمایا۔ اور حجاج کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک عرابی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ عرابی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جنگل سے آ رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو میں نماز کے وقت میں گاڑ لیتا ہوں تاکہ سترا بن جائے، کوئی آگے سے گزر جائے، اور میں اس کو اپنے دشمنوں کے لیے تیار رکھتا ہوں، اور میں اس سے جانور کو ہکاتا ہوں، اس کی مدد سے سفر میں قوت حاصل کرتا ہوں، چلتے وقت اس پر جو ہے وہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں تاکہ لمبے لمبے قدم میں رکھ سکوں، اور اس کے ساتھ میں نہر میں داخل ہو جاؤں، پھسلنے سے بچ جاؤں۔ اس طرح اس نے عرابی نے بہت سارے فائدے بیان کیے، بڑی تفصیل ہے اس کی، جاؤں یہاں پہ تحریر ہے۔ اور خاص طور سے دیہاتوں کے اندر جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کتے بڑے پریشان کرتے ہیں، تو ہاتھ میں اگر عصا لے کر کے آئیں تو کتوں وغیرہ سے حفاظت کا بھی وہ سامان ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے انہوں نے بیان کیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت میں عیدگاہ جاتے تھے اور آپ کے سامنے عصا اٹھایا جاتا تھا، اور عیدگاہ میں آپ کے سامنے اس کو گاڑ دیا جاتا تھا، اسی کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے تاکہ کوئی سترا بن جائے، کوئی آگے سے جو ہے وہ گزرے تو گزر سکے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور ایک نوجوان یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جاتے تھے۔ ہمارے ساتھ میں نیزہ یا عصا ہوتا تھا،
اور ہمارے ساتھ بھی ایک مشکیزہ ہوتا تھا، جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو مشکیزہ دے دیتے تھے۔ اب وہ نیزہ کیا کام آتا تھا؟ نیزہ گاڑ کر کے کپڑا لٹکا دیتے تو سطر بن جاتا، اور پھر وہی جب نماز کا وقت آتا تو اس کو سترہ بنا لیتے۔ بہرحال یہ عصا کے فائدوں کی ایک الگ تفصیل ہے، یہاں پہ میں نے چند چیزوں کو رکھا، اور بڑھاپے میں تو آدمی عصا کا محتاج ہو ہی جاتا ہے، تو اگر ضرورت ہو اور عصا کو ہاتھ میں رکھ کے نیت اچھی رکھے کہ انبیاء کرام کی سنت سمجھ کے میں لے رہا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، پھر ان کو اللہ نے معجزہ کے طور پر عصا دیا اور ید بیضا دیا۔ یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کا درخت تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو لا کر کے دیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا آپ کو دیا تھا، اور یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو آپ جنت سے لے کر کے آئے تھے، تو اس عصا کی برکتیں ہی بڑی پیاری تھی۔ اچھا، آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ عصا کو زمین پہ ڈالنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس عصا میں میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور دکھایا کہ ہم نے اس میں اور بھی فائدے رکھے ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے، کیونکہ زمین پہ ڈالنے کے بعد میں وہ عصا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو دوبارہ لکڑی اور عصا بن گیا۔ تو زمین پہ ڈالنے کا اس لیے حکم دیا تاکہ اس عصا کے اور فائدے آپ کے اوپر ظاہر ہو جائیں۔ ایک چیز اور یہاں پر یہ ہے کہ عصا سانپ بن گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جب غیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی کہ یہ معجزہ ہے، تو اب زمین پہ ڈالنے کا حکم دیا گیا اور وہ سانپ بن گیا تاکہ آپ اس کو دوڑتا ہوا دیکھ لیں اور ہر قسم کے شک و شبہ سے جو ہے وہ بالا تر ہو جائیں، اور پوری بصیرت آپ کو حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ویسے بھی آپ کو یقین تھا، لیکن آپ اپنی نگاہوں سے اس کا نظارہ بھی کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آپ فرعون کے پاس جانے سے پہلے عصا کو اپنی نگاہوں کے سامنے سانپ بنتا ہوا دیکھ لیں، تاکہ جب فرعون کے دربار میں جا کر کے وہ عصا سانپ بن جائے تو آپ کو پہلے سے معلوم رہے کہ معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر مختلف روایتوں میں کیسا سانپ بنا، چھوٹا یا موٹا، الگ الگ روایتیں آئی ہیں، تو علماء بیان فرماتے ہیں جب اس کو زمین پہ ڈالتے تو پہلے وہ لاٹھی سانپ بنتی تو باریک اور چھوٹا سانپ ہوتا، پھر دھیرے دھیرے اس کا جسم پھولتا، بڑا ہو جاتا، اژدہا بن جاتا، اور اس سانپ کی گھوڑے کی طرح عیال تھی اور اس کے دو جبڑوں میں 40 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور وہ جس چیز کے پاس سے گزرتا تھا اس کو کھا جاتا تھا، اور درختوں اور چٹانوں کو بھی کھا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ سے پتھر کو چبانے کی آواز خود آپ نے سنی تھی۔ تو یہ اس قدر جو ہے وہ ہیبت ناک عصا تھا جو آپ کو دیا گیا۔ اس کے بعد میں ارشاد ہوا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ملا لیں تو بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا۔ آپ کا جو رنگ تھا وہ گندم گوں تھا، لیکن جب آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے ڈالتے اور نکالتے تو بجلی کی طرح چمکتا تھا یا آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور وہ ہاتھ جب باہر نکالتے اور پھر دوبارہ بغل میں ڈال دیتے اور پھر نکالتے تو پہلے کی طرح وہ ہاتھ بن جاتا، اس کے اندر جو چمک تھی وہ دور ہو جاتی۔ تو یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ انہو طغی، فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، اس کا تذکرہ آ گیا تھا۔